ناظرین، ذوالقرنین کے متعلق ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تیسری مہم کے دوران یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے جو سد یعنی دیوار بنائی تھی وہ کہاں اور دنیا کے کس مقام پر آج موجود ہے؟ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس خونخوار قوم کی تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے مختلف زمانے اور مختلف ادوار میں دیواریں تعمیر ہوتی رہی۔ چنانچہ تاریخ کے اندر 4 دیواروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک دیوار وہ ہے جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے، جس کا طول 1200 میل ہے۔ منگولیا میں اس دیوار کو اتودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری دیوار وسط ایشیا یعنی بخارا اور ترمس کے قریب واقع ہے، اس کا نام دربند ہے۔ یہ دیوار مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی۔ متعدد مورخین اور سیاحوں نے اس دیوار کا تذکرہ اپنی تاریخوں اور سفر ناموں میں کیا ہے۔ تیسری دیوار روس کے علاقے داغستان میں ہے، جو بحر کروین کے ساحلی علاقے پر آباد ہے۔ یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی سد ملک یمن میں ہے، جسے شداد نے تعمیر کروایا تھا۔ باب الابواب سے مغربی جانب کاکیشیا کے اندرونی حصے میں بڑھتے ہیں تو ایک درہ ملتا ہے جو درہ دریان کے نام سے مشہور ہے، اور موجود زمانے کے نقشے میں اس کا محل وقوع ولادی کیوکس اور تفلس کے درمیان واقع ہے۔ یہ کاکیشیا کے نہایت بلند حصوں میں ہو کر گزرتا ہے اور 2 بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے جو آہنی دروازے یا جبل القات کی دیوار کہلاتی ہے۔ ان دیواروں کے اندر سد ذوالقرنین کی تعین میں اختلاف ہوا ہے، لیکن ہم سب سے پہلے سد ذوالقرنین کے بارے میں قرآن کریم کے بیان کردہ صفات کو دیکھیں گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ناظرین، سد ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کہف میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ایک ایسی قوم کو پایا جو بات کو سمجھنے کے قریب نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر لیں بشرطے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ جواب دیا، جس مال میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، البتہ طاقت کے ذریعے تم میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے سروں کے برابر ہو گیا، تو کہا اس میں دھونکو، حتیٰ کہ جب آگ ہو گئی تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ قرآن کریم ہمارے سامنے دیوار کی 2 صفات بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ دیوار لوہے اور تانبے کی تھی۔ نمبر 2، وہ 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ اگر ان باتوں کو ملحوظ رکھیں تو دیوار چین اور دیوار یمن دونوں خارج ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں لوہے اور تانبے کا استعمال نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس طرح بنائی گئی ہیں جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اب 3 متنازع دیواریں رہ جاتی ہیں۔ سد دربند جو بخارا اور ترمس کے قریب ہے، دوسری دیوار دربند یا باب الابواب جو علاقے داغستان میں بحر قزوین کے پاس واقع ہے، تیسری دیوار جو کاکیشیا کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور در دریان کے نام سے معروف ہے۔ اول ذکر دونوں دیواروں میں سے کسی کو بھی سد ذوالقرنین کا مصداق نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن کریم میں مذکورہ دونوں صفات کی حامل نہیں۔ نمبر 1، وہ دیواریں پہاڑوں کے درمیان واقع نہیں۔ نمبر 2، سد ذوالقرنین لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ہے، مگر یہ دونوں دیواریں اینٹ یا پتھر کی بنی ہوئی ہیں، لہٰذا ماننا پڑتا ہے کہ وہ تیسری سد جو در دریاں کے نام سے معروف ہے وہی قرآن میں مذکور سد ذوالقرنین کا مصداق ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا بیان کردہ محل وقوع اور اجزائے ساخت اسی سد یعنی در دریان پر صادق آتا ہے۔ اب ذرا ہم غور سے منصفانہ نگاہوں سے دیکھیں تو صاف صاف معلوم ہوگا کہ قرآن کے بیان کردہ ذوالقرنین پر خورس کی شخصیت کیسے ٹھیک ٹھیک پہچانی جاتی ہے۔ اگرچہ خورس کا تعین بھی تاریخی قرائن سے کیا گیا ہے، نص قطعی سے نہیں، اسی طریقے سے تعین دیوار بھی محض تاریخی قرائن کے سہارے ظن و تخمین پر مبنی ہے۔ علامہ شبیر عثمانی فرماتے ہیں کہ جو شخص ان تمام اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں ملتے ہیں،
تو اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں اور ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے یہ مجموعہ اوصاف کسی میں نہیں پائے جاتے، لہٰذا وہ خیالات صحیح نہیں۔ اس میں احادیث صحیحہ کا انکار بالخصوص تعویلات بعیدہ کرنی پڑتی ہیں۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم کو سود ذوالقرنین نہیں ملی، اس بارے میں علامہ آلوسی بغدادی نے جواب دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی اور تری پر محیط ہو چکے ہیں واجب التسلیم نہیں۔ عقلاً جائز ہے کہ جس طرح اب سے 500 برس پہلے چوتھے براعظم امریکہ کے وجود کا پتہ نہ تھا، ہو سکتا ہے کہ اب کوئی 5واں براعظم ایسا ہو جہاں تک انسانیت کو اب تک رسائی حاصل نہ ہو سکی ہو۔ کچھ عرصہ بعد وہ لوگ ہم تک یا ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ بہرحال مخبر صادق نے جس دیوار کی ان اوصاف کے ساتھ خبر دی ہے، ہم پر اس کی تصدیق ضروری ہے، اور ہم ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے منتظر ہیں جن کی اطلاع مخبر صادق نے دی ہے۔ آئیے اب ذوالقرنین کا واقعہ قرآن کریم کی زبان سے سنتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے یہ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کر دوں گا۔ ہم نے اس کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے اس کو ہر قسم کا سامان دیا تھا، چنانچہ وہ ایک راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب سیاہ پانی میں ڈوبتا دکھائی دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین ان کو خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی سے کام لو۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ جو ظلم کرے گا اس کو تو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے بھلائی ملے گی، اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں آسانی کر دیں گے۔ پھر ایک راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو ذوالقرنین کے پاس سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر ایک راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب ایسے مقام پر جو پہاڑوں کے درمیان تھا وہاں پہنچے تو پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے ذوالقرنین، قوم یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد مچاتی ہے، تو کیا ہم لوگ آپ کے لیے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کر لیں، بشرطے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، البتہ طاقت کے ذریعے تم میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی تو حکم دیا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دیا جائے، جس سے نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں کوئی نقب لگا سکیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جس وقت میرے خدا کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ حق ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ذوالقرنین کا وہ واقعہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس کو ہم نے 3 ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین، اسلامی واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا اور ان کا پڑھنا، جاننا اور سننا، یہ وہ واحد حل ہے جو ہماری تاریخ اسلام کو قیامت تک قائم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔